صدیوں سے پڑھی جا رہی ہے. ہر شاعر نے پڑھی، ہر عاشق نے پڑھی، ہر دیوانے نے پڑھی. صدیوں سے ربائی پڑھی جا رہی، اور اس کے ساتھ کملی والے کی محبتیں اور ان کا عشق اور محمد آل محمد اصحاب محمد کا عشق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مل رہا ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج ہم بیٹھ کے وہ ایک ربائی پڑھیں، وہ ربائی پڑھیں جس ربائی کو میرے حضور نے مکمل کیا تھا. کیوں؟ دیکھیں، شاعری تو پوری دنیا میں میرے آقا کی شان میں ہوئی ہے، ہوتی رہے گی. قلم کبھی نہیں تھکے گا میرے مدینے والے کی اور ان کی آل کی شان لکھتے ہوئے، قلم کبھی نہیں تھکے گا. اور اصحاب کی شان لکھتے ہوئے قلم کبھی نہیں تھکے گا. لیکن ایک ایسا کہ 3 ربائی کے اشعار کہے، 3 اشعار کہے تو شاعر کا قلم رک گیا، کئی دن تک بے چین رہے، کئی دن تک. تو پھر حضور نے خواب میں آ کے وہ ربائی کا 4تھا شعر خود مکمل کیا، وہ خود مکمل کیا. اب پہلے مجھ سے سنیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اب یہاں تک شعر رک گیا بس، کیونکہ حضور کو اپنی آل اور حضور کی آل میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے، حضور کی نواسیاں، یہ حضور کی آل ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل البیت ہیں. بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر والے یہ ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ میرے آقا کا. چونکہ حضور کو اپنی آل سے محبت اور ہمیں بھی آل سے محبت کا حکم دیا، تو اس لیے حضور نے فرمایا خواب میں آ کے کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ. تو ہم یہ اشعار پڑھیں گے اور صلو علیہ وآلہ کو 3 دفعہ پڑھیں گے. بلغ العلا بکمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اللہ تو میرا پیسہ ریچھوں کی لڑائی، کتوں کی لڑائی، تیتروں کی لڑائی اور مرغوں کی، اللہ حادثوں میں، اللہ بیماریوں میں، یا اللہ تکلیفوں میں اللہ نہ لگا. میرا مال وہاں نہ لگا جہاں میری طبیعت میں پسند آئے، نہ پسندیدہ جگہوں پہ. اللہ میرے مال کو ان راہوں پہ قبول فرما جو راہیں تجھے بھی اچھی لگے اور تیرے حبیب کو بھی اچھی لگے. یہ اللہ سے دعا کیا کریں. اللہ میری مال کو، اللہ میرے مال کو، اللہ میری جان کو، اللہ میرے وقت کو، 3 چیزیں، مال، جان اور وقت، اللہ ان جگہوں پہ لگا جو تجھے پسند ہو اور تیرے حبیب کو پسند ہو. ان جگہوں پہ میری مال، جان اور وقت کو لگوا، ان جگہوں پہ لگوا. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی یہ 3 چیزیں ان جگہوں پہ لگ جائیں گی. وہ منتیں کرتا رہا کہ اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی، اللہ کے خزانے تو بڑے ہیں نا، آپ کو جو برکت میں سے برکت دی تھی وہ اللہ سے میرے لیے اور میرے تسبیح خانے والوں کے لیے منوا دیں. ہاں، روحیں دعا کرتی ہیں، روحیں آمین کہتی ہیں، روحیں ادراک رکھتی ہیں، روحیں احساس رکھتی ہیں، روحوں کو آمد کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آیا اور فلاں آیا. ہاں، روحوں کی ایک دنیا ہے، روحوں کا ایک جہان ہے. فرمایا ان کو قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. میرے آقا نے فرمایا قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو. ایک چیز بار بار درخواست کر رہا ہوں، نقش یار غار یار مزار جو ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو ہوتا ہے نا، اس کو ہرگز نہ کرنا بھولیے گا. اور اس کا اختتام آئندہ 22 جمادی الثانی کو ہوگا. اور دریائے نیل کا جو نقش ہے، دریائے نیل کا نقش اگر چاہتے ہیں نا، میں آج بھی دریائے نیل کو کبھی نہیں بھول سکتا. جی چاہتا ہے کبھی مصر میں جاؤں، معبد خانوں میں نہ جاؤں، صرف دریائے نیل کے کنارے چل کے آ جاؤں. اور وہ ایک جگہ ہماری رہائش تھی اور دریائے نیل تھا، اور بس اس کو دیکھ کے ایسے، کیوں حدیث میں آتا ہے، غور سے سنیے گا کہ دریائے نیل جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے.
اور یہ دریائے نیل جنت کے چشموں سے نکل رہا، جنت کے چشموں سے نکل رہا۔ تو یہ نقش دریائے نیل کبھی نہ بھولیے گا۔ اگر اپنی نسلوں کے لیے رزق دولت برکت کے دریائے نیل بہانا چاہتے ہیں نا، اس کو کبھی نہ بھولیے گا، کبھی نہ بھولیے گا۔ اس کے میں نے بڑی برکات دیکھی ہیں، اس کے میں نے بڑے ثمرات دیکھے ہیں، اس کے میں نے بڑے کمالات دیکھے ہیں، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دریائے نیل کے ساتھ اس خط کا تعلق ہے جس میں اللہ واحد القہار، اس خط کا تعلق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، عمر بن عاص گورنر تھے مصر کے، ان کے مزار پہ جب میں گیا اندر سے خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی ایک مزار پہ اور بھی گئے تھے جہاں سے خوشبو آ رہی تھی، یاد ہے؟ ابھی ہم ایک مزار پہ گئے تھے، اس نے وہ جگہ دکھائی تھی، وہاں سے بڑی تیزی سے، ابھی بھی ایک جگہ تھی بھول گئی، خوشبو آ رہی تھی۔ اس لیے اس کو نہ بھولیے گا، برکات ہوتی ہیں، ہستیوں کے ساتھ برکات ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین کا ایک خادم تھا، تو عرض کرنے کا کہ حضرت بہت عرصہ ہوا، گھر جانے کی اجازت چاہوں گا، آپ اجازت فرما دیں، دعا فرما دیں۔ جیب اس کی خالی تھی، شہنشاہ سمجھ گئے کہ جیب خالی ہے۔ انہوں نے کہا کل شام سے نا ایک بہت بڑا رئیس آئے گا شام کا، ملک شام کا، اور اس کی بچی کے اوپر جنات کا اثرات ہیں، بچی پہ جنات کے اثرات ہیں، اور جب آئے نا تو وہ پوچھیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو دم کر دے، کہنا ہاں میں 10,000 درہم لوں گا، دم کر دوں گا، اور پھر میں جو اسم بتاؤں گا وہ کر دے۔ ایسا ہوا، دوسرے دن شام کا ایک قافلہ آیا، اس میں ایک رئیس آدمی تھا، اس کی بچی پہ جنات کے سخت اثرات تھے، دورے پڑ رہے تھے، تو اس نے کہا کوئی بندہ ہے؟ میں کہا میں ہوں، اس میں پڑھ کے کان میں کوئی چیز پڑھوں گا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا پڑھ دے، انہوں نے کہا 10,000 درہم لوں گا۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ پیسے شاید تمہیں نہ دے، اپنے وعدے سے مکر جائیں، لیکن تم عمل کر دینا۔ اس نے عمل کر دیا، اور عمل کیا کیا؟ وہ عمل اس نے جو کیا وہ بھی عمل بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اس نے کہا اے خبیث، علی بن حسین تم سے کہہ رہے ہیں اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ پھر واپس مت آنا، بس اتنا کہہ دے۔ میں نے کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا ہے، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا، کئی اللہ والوں کے بارے میں سنا، میرا نام جا کے کہہ دو جنات سے، اور واقعی جنات چلے جاتے تھے۔ اولیاء اور جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی ہے، سوچیں تو سے۔ اب غور سے سنیں، اے خبیث، علی بن حسین، کیونکہ امام زین العابدین کا تو لقب نام تو علی تھا، امام حسین کے بیٹے تھے، اور کربلا کے میدان میں مردوں میں یہی واحد حیات رہے تھے۔ کہہ رہا ہے کہ اس کے بدن سے نکلو اور اس کے بدن پہ واپس مت آنا۔ نکل گئے، بچی ٹھیک ہو گئی، انہوں نے کہا یہی لفظ تو تم نے کہا ہے، 10,000 کس چیز کے؟ چلے گئے۔ افسردہ ہو کے آیا، شہنشاہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، پھر آئیں گے۔ کہنا 10,000 روپے پہلے رکھ دو پھر بات کریں۔ پھر آئے تو فرمایا کہ 10,000 روپے حضرت امام زین العابدین کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ایماندار امانت دار ہیں، ان کے پاس رکھو۔ ایسے رکھوا دی۔ اب پوچھا سرکار کیا کہوں؟ تو میں وہی کہو، اور ساتھ تھوڑا سا اضافہ کرو۔ اب سنیں، فرمایا کہ اے خبیث، علی بن الحسین فرما رہے ہیں کہ اس کے بدن سے باہر نکلو، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اگر دوبارہ واپس آئے تو تم ایسی آگ میں جلایا جائے گا جو سلکائی ہوئی آگ ہے، اور جو دلوں پر چڑھتی ہے اور دلوں پر چڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ جن نکل گیا اور واپس نہ آیا، آپ نے وہ 10,000 درہم خادم کو دیے، وہ خوشی خوشی گھر چلا گیا۔ کچھ ناموں کی نسبتیں، ہاں یہ پرچی مجھے آئی ہے، میرے بیٹوں نے دی ہے کہ حضرت زرار بن ازور کے مزار سے خوشبو آ رہی تھی، سوراخ تھا وہاں سونگا، اس میں سے خوشبو ایسے نکل رہی تھی۔ وہ کیا لوگ تھے جن سے خوشبوئیں آتی ہیں، جن سے روحانیت ملتی ہے، جن سے برکتیں آتی ہیں۔ تو آپ کیا خوش قسمت ہیں کہ 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے
اور اس سے اگلی خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا مجمع پڑھے گا، اور اگلی خوش قسمتی ہے کہ مخلصین پڑھیں گے، جن کو کوئی غرض نہیں، جن کو کوئی طمع نہیں، جن کو کوئی لالچ نہیں۔ جب مخلصین پڑھتے ہیں عرش پہ ہلچل مچتی ہے، اس کریم کی ذات متوجہ ہوتی ہے اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے کیا؟ جب بھی کوئی مشکل ہو، ناممکن ہو، حالات کی سختی تلخی ہو، اول آخر درود پاک اور 40 دفعہ، اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازم پڑھیں، تو 40,000 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بھی چلہ ہو جائے گا۔ یہ 40,000 دفعہ کا نہیں ہوگا، 1.25 کروڑ سورۃ اخلاص کا چلہ ہوگا، اور 1.25 کروڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چلہ ہوگا۔ اب اتنے بڑے تحفے لاتا ہوں، اب بھی میرا حق نہیں ہے کہ مجھے چندہ دیا جائے؟ سوچو تو صحیح، کہاں ملک سے، جگہ سے آپ کے لیے تحفے ڈھونڈ ڈھانڈ کے، اس لیے چاہتا ہوں تسبیح خانے کے لیے طرف نفل حاجت کے حامیم لا ینصرون میرا اور میری نسلوں کا سارے نظام کا تصور کر کے یا حفیظ و یا سلام اور سورۃ توبہ کی آخری آیت 40 دفعہ کا عمل ہے، اور ہر نماز کے بعد میرا اور میری نسلوں کا تصور کر کے صرف ایک بار سورۃ الہاکم التکاثر